لکھا ہے نا کہ جب انسان پہ موت آتی ہے تو موت کے بعد انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو روح ہے، جسے ملک الموت لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جسم ہے، جسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ اس کا مال ہے، جو اس کے وارث لے کے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ اس کی ہڈیاں ہیں، جو مٹی کھا جاتی ہے، زمین کھا جاتی ہے۔ اور پانچواں حصہ اس کے اعمال ہیں، جو حقدار لے کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا حسرت ہے انسان پر، حسرت ہے کہ حشر کے دن نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے نیکیاں ساری دے گا اور گناہوں کا انبار اپنے سر لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ بے احتیاطیاں کیا ہیں؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن وہ پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا، ہاں، وہ اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اس نے حسد کیا ہوگا کسی کا دنیا میں، اس نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی مظلوم پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا۔ تو اس روز ان سارے گناہوں کی وجہ سے اپنی نیکیاں وہ ان لوگوں کو دے رہا ہوگا جن کی اس نے غیبت کی، اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوگا جس کا اس نے حسد کیا، اپنی نیکیاں اسے دے گا جس پہ بہتان لگایا، اپنی نیکیاں اسے دے گا، اس مظلوم کو دے رہا ہوگا جس پہ اس نے ظلم کیا۔ میرے بھائیو، ذرا غور کیجیے، آج ہم میں یہ عیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ حسد ہم کرتے ہیں، اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اسے ہم برائی نہیں سمجھتے۔ پھر غیبت، ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم کسی تیسرے کی بات نہ کر رہے ہوں، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، لیکن آج ہم اسے گناہ سمجھتے ہی۔ ہم اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں، اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم 2 خاندانوں میں، 2 بھائیوں میں جھگڑا کروا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے احتیاطیاں ہیں۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان بدخوئی نہیں کرتا، مسلمان غیبت نہیں کرتا، مسلمان جھگڑا اور فساد نہیں کرواتا، بلکہ وہ صلح کرواتا ہے۔ مسلمان تو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، اور اللہ کو خیر خواہی بڑی پسند ہے۔ آپ سارے قرآن پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھائیو، قرآن میں ایک ذکر آیا ہے چونٹی کا، جو چونٹی اپنی دوسری ساتھی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خیالی میں آپ کو روند نہ دے۔ اللہ کو چونٹی کی یہ ادا، یہ خیرخواہی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی اس خیرخواہی کا ذکر اپنی پاک کلام میں کر دیا۔ سورہ نمل پڑھیں نا، آپ پڑھتے ہیں، اگر اللہ کو چونٹی کی خیرخواہی جو دوسری چونٹیوں سے اس نے کی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی پاک کلام میں اس کا ذکر کر دیا، تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم انسان ہیں، اور صرف انسان ہی نہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کے حبیب اور محبوب پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ امت اگر ایک دوسرے سے خیرخواہی کرے گی تو پھر ذرا غور کیجئے، وہ رب کریم جس نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، احسن بنایا، جس کی رحمت کی حد نہیں، وہ پھر ہم مسلمانوں پہ کتنا مہربان ہوگا۔